السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عادل بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جو آپ نے سنایا وہی آپ جاری رکھیں، لیکن ساتھ اذان کو بھی ملائیں اور جسم کو آپ کلونجی آئل صبح اور شام کو زیتون آئل بھی ساتھ لگانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اسی سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے نظر ہی یہ نظر لگ رہی ہے، لیکن یہاں آصف اور نظر کی یہی جو آپ بتا رہی ہے مشترکہ نظر علامتیں ہوتی ہیں، آصف کا بھی ممکن ہے، کیونکہ جو دبے آپ بتا رہے ہو یہ اس کے بعد جو لگتے ہیں وہ زیادہ تر آصف میں ہی ہوتا ہے، جو علامتیں ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ عورتیں بہت زیادہ تھیں، ممکن ہے، لیکن زیادہ تر عورت کو ڈیلیوری کی ٹائم جب بندہ عورت جب اپنے اتارتی ہے اپنا کپڑا جو اتارتی ہے جسم سے ہٹاتی ہے، اس وقت بسم اللہ کرنا کہنا اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ چادر کا کوئی پردہ رہنا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ کر کے اگر بندہ اٹھائے تو بسم اللہ پردہ ہے یہ جنوں اور انسانوں کے درمیان، تو وہ کچھ نہ کر سکتی ڈلیوری کے دوران۔ اور پھر استحاضہ یا حیض، استحاضہ اور حیض اور جو بچہ پیدا ہونے کے سلسلے میں بعد جو عورت نماز نہیں پڑھتی، ان دنوں کے اندر اس ٹائم کے اندر انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ احتیاط کیسے؟ ایک تو مسلسل اللہ کا نام اور صبح و شام کے اذکار دعائیں اسے پڑھنی چاہیے، اور جب بچہ پیدا ہو رہا ہو یا بچی پیدا ہو رہی ہے تو اس دوران بھی اپنے جسم کو ڈانپنا۔ میں نے کسی ہسپتال میں دیکھا، اللہ سب کی حفاظت کرے اور سب کو ہدایت دے، پرائیویٹ اسپتال تھا، تو میری سسٹر بھی وہاں پہ داخل تھی، پرانی بات بتا رہا ہوں، تو وہاں پہ گیا تو کئی عورتوں کو بغیر لباس کے اندر لٹا کے عورتیں دیکھتی جا رہی ہیں، وہ جا رہی ہیں، یہ جا رہی ہیں۔ میں خیر اندر تو میں نے کیا جانا تھا، مجھے سسٹر نے یہ بتایا کہ اندر تو یہ کچھ چل رہا ہے، میں نے وہ ان کا بھی ڈلیوری کا کیس تھا، تو میں چھوڑ کے کہیں اور جانے لگا۔ ایک بندے نے کہا آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا یار یہ حالت ہے اندر، کہ اللہ یہاں پہ اسپتالوں کا سب کا یہ حال ہے، اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ ڈاکٹر سے دوا لیں یا جو بھی آپ سے اپنے خدشات اظہار کر کے جو کوئی حال بتائے وہ گھر میں کیس کر لیں۔ بہرحال اس دوران بھی بے احتیاطی کی وجہ سے میرے بھائی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو شفا دے اور ہر قسم کی تکلیف سے بچے۔ بہرحال جو آپ کر رہے ہیں یہ جاری رکھیں، لیکن اضافہ اس کے ساتھ اذان بھی رکھیں، ایک ٹائم اذان ہینڈ فری لگا کے، تاکہ آگے پیچھے بات چیت میں وہ مصروف نہ ہو، وہی اسی کو سنیں۔ اور اب ایک کام جو آپ کے اوپر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اس کی نفاست ختم نہیں ہوتی، نفاس جس کو نفاس کے ایام 40 یا 30 جو ہوتے ہیں، اس میں آپ نے کوئی عورت یا آپ خود ان کے پاس ہی رہنا ہے۔ جب انسان تنہا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے حملہ آسان ہو جاتا ہے، اور میں نے آپ کو کہا کہ صبح و شام کے اذکار بھی پڑھنا بہت ضروری ہے ان کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سے بچہ ہو تو نماز نہیں پڑھتی تو ساتھ ہی سب کچھ چھوڑ دیں، نہیں، اللہ کے نام سے غافل ہونا بہت ہی ہلاکت خیز ہے اس دوران۔ بہرحال جو احتیاطی تدابیر کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ان کا بھی خیال کرنا، اور جو سنانے کا آپ سلسلہ چلا رہے ہیں وہ بھی کریں، جو لگانے کا کہا وہ بھی کریں، اور اس پہ فی الحال جسم میں درد بھی کافی ہوگا، تو کچھ دنوں بعد آپ دم کیا پانی بھی اس سے جسم کی کوئی ٹاکی کے ساتھ کوئی کپڑا گیلا کر کے کسی عورت کو کہیں کہ جب تیل لگائیں صبح خشک کرنا ہو تو دوبارہ صاف کرانا تو کسی ٹاکے کے ساتھ، اور وہ پانی بھی وہ کپڑا بھی بھگویا ہوا دم کیا پانی کے ساتھ صاف کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے گا، اللہ شفا دے۔ السلام علیکم۔